نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے جو سوالات مجھے ابھی دیے اس کی چند میں آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ باتیں پیش کر دیتا ہوں۔ سورۃ نازعات کی آیت نمبر 41 اور 42 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو خواہشات سے روکے رکھا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس سے مراد اس آیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گناہ کی چیزیں ہیں کہ جو چیزیں مجھے لذت دیتی ہیں گناہ کے لیے، کیا اس سے ایک ہی مطلب ہے کہ ہر حرام چیز کا تعلق نفس سے ہے؟ صوفیہ کے نزدیک ایسا نہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو تمہیں خدا سے غافل کرتے ہے وہی چیز تمہارے لیے طاغوت بن جاتی ہے۔ کوئی شخص اپنے روزی کمانے میں مشغول ہے لیکن اللہ کے حکم کے مطابق وہ فرض نماز ادا نہیں کرتا، تو وہ روزی روٹی ہی اس کے لیے، تو اس نے رزق تو کمایا مگر رازق کو چھوڑ دیا۔ اس نے اپنا رازق اس دنیا کے تاجر کو سمجھ لیا جس کے پاس وہ کام کرتا ہے۔ خواہشاتی نفس وہ چیز ہے جو اگر ہم قابو میں نہ رکھیں تو بڑھتے بڑھتے وہ ہمارے گمراہی کے دروازے تک لے جاتی ہے۔ کبھی وہ وار عاجز بن کے کرتا ہے، کبھی وہ وار تکبر کی صورت میں کرتا ہے، کبھی وہ لب شیریں کے ساتھ آتا ہے، کبھی وہ غصے کی تمازت کے ساتھ وار کرتا ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہے کہ دراصل اللہ کے راستے میں جو حائل ہے وہ ہے کیا چیز۔ دوستو، اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تکبر ہے۔ آپ کو بار بار یہ احساس دلاتا ہے کہ تم ایک مقام رکھتے ہو، ایک مرتبہ رکھتے ہو، تمہارا ایک درجہ ہے، تو کسی شخص کا حق نہیں کہ تمہیں اس طرح کہے، اس طرح سمجھے، اس طرح تمہارے متعلق سوچے۔ یہ بھی تکبر کی ایک بار ہے جس سے انسان بالعموم محفوظ نہیں رہتے۔ اسی طرح دولت ہے۔ ہر دولت مند شخص ایک خطرے سے دوچار ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس رہنے والی چیز ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس سے پہلے ایسے ایسے لوگ گزر گئے جن کو اللہ نے ان کے سونے کے محلات سمیت زمین میں غرق کر دیا اور موت نے انہیں ہاتھ دبوچا، اور تکبر کا لبادہ اڑے رہتا ہے۔ بہت سارے متکبر آپ کو عاجز لوگوں میں ملیں گے جو بظاہر بڑی عاجزی سے رہتے ہیں، بڑی سادگی سے رہتے ہیں، لیکن اندر ان کے اس عاجزی کا تکبر ہوتا ہے۔ سمجھتے رہنا کہ کہاں وہ خطرات ہیں جن سے مجھے نجات حاصل کرنی ہے، یہ ازحد ضروری چیز ہے۔ آج کے معاشرے میں دنیاوی منصب کا جو تکبر ہے یہ عام ہے۔ اسی طرح اپنی قبیلداری یا حسب نسب کا تکبر اس وقت بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور غیر محسوس انداز میں فخر اور تکبر ان دونوں کے فرق کو مٹا ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ تو دوستو، خطرہ یہ ہے کہ یہ ہمیں جنت کے دروازے سے دور کر کے کہیں دوزخ کے قریب نہ کرتے اور پھر ہمیں دوزخ کے اندوہناک گڑھے میں نہ ڈالتے، یہ جنت کے باغوں سے ہمیں محروم نہ کرتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی خواہشات نفس کو روکے رکھتے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔
صوفیہ اکرام بالخصوص اپنے دوستوں کی جب تربیت کرتے ہیں تو اس تربیت میں جن چیزوں کو وہ بنیاد بناتے ہیں، جس چیز کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ 2-3 جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو جو بنیادی چیز وہ ختم کرتے ہیں وہ تکبر ہے۔ اس کے لیے ان کو تربیت دی جاتی ہے، ادب کروا کے، خدمت کرا کے، لوگوں کو کھانا کھلا کے، غریب اور ناداروں کی خدمت، ان سے محبت سکھا کے تکبر کی چادر کو تار تار کیا جاتا ہے۔ مجاہدات کی کثرت کرا کے ہرس، ہوس، طمع، اس کے بت کو ریزہ ریزہ کیا جاتا ہے۔ حسد ایک ایسی چیز ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ وہ آپ کو محبت کی وادی میں داخل کر کے لوگوں کی عیبوں پر پردہ ڈالنے والا بنا دیتے ہیں۔ وہ بھلا دیتے ہیں کہ آپ کے دوست میں خامیاں بھی ہیں۔ اس وقت سالک حقیقی کی عادت محبت کرنے کی ہو جائے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ہو جائے، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی ہو جائے گی، ایک دوسرے کا حق دینے کی ہو جائے گی، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی ہو جائے گی، ایک دوسرے کے لیے اثار اندر پیدا ہو جائے گا، تو یاد رکھیے حسد کا بت خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جتنے بھی مجاہدات صوفیہ اکرام میں کرائے جاتے ہیں، اس کی جو ابتدائی تربیت ہے، اس کا مقصد ان تکبرات، ان حسد، اس تکبر کی عادت، اس ہوس، ان سب سے بچنا اور ان سے دور کرنا ہے، تاکہ جب تم اپنے پروردگار اور اس کے مقبول بارگاہ بندوں کے سامنے بیٹھو تو تمہارے اندر عاجزی ہو، تمہارے اندر محبت ہو، ادب ہو، ایک دوسرے کا احساس ہو، ایک دوسرے کے لیے احسار ہو۔ تو یہ بنیادی چیز ہے جو ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے۔ خواہشات کی کثرت ہمیشہ بھلاوے میں ڈال دیتی ہے۔ نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے، اور دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنا، اس سے دوری اختیار کرنا، اسے قطع تعلقی کرنا تمام عبادات کا سر ہے۔ اگر آپ کے دل میں دنیا کی محبت بھی موجود ہے اور عبادات بھی موجود ہیں تو خطرات ہیں کہ آپ کی عبادات کو دنیا کی محبت کھا جائے گی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترک دنیا تمام عبادتوں کا سر ہے، اور دنیا کی محبت سب سے بڑا خسارہ۔ دوستو، ہم نے دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے رکھی ہے اور خدا کی محبت چھوڑ بیٹھے ہیں۔ دراصل یہ طریق اہل اللہ اور اہل اسلام کا کبھی نہیں تھا۔ وہ طریقہ ہم نے اختیار کر لیا جو دراصل یہود و نصارہ کا طریقہ تھا۔ وہ اللہ کی عبادت کر کے اپنی عبادتوں کا ثمر اسی جہاں میں مانگتے، یہی اس کا صلہ چاہتے، اور اسے غفور الرحیم جان کے وہ دعا کرتے کہ وہ جہاں کی نعمتیں بھی ہماری ہیں کیونکہ ہم نے تیری عبادت کی ہے۔ انہوں نے جس چیز کو پکڑا اور جس چیز کو چھوڑا، اگر چند حروف میں اس کو دوستوں پیش کروں تو انہوں نے دنیا کی محبت کو پکڑا اور عاقبت کے سودے کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے ذکر و اذکار، عبادات، ریاضات اس نیت سے کی کہ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ اس جہاں میں انہیں کامیابی، تخت، حکمرانیاں اور دولت عطا فرمائے گا، اور جنت کو انہوں نے اپنے اوپر خود ہی سے لازم کر دیا کہ چونکہ ہم اس کے ایک مقرب نبی کی امت ہیں تو وہ ہمیں دے دے گا۔ اگر ہم آج کے اپنے ماحول کو غور سے دیکھیں دوستوں، ہم اس کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں، تسبیحات ہیں، ان کے پیچھے کہیں اگر آپ غور فرمائیں تو دنیاوی منفعت نظر آتی ہے۔ کہیں ہم چھوٹا سودا تو نہیں کر بیٹھے، کہیں ہم عاقبت کی بہت بڑی نعمت سے محروم تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم بہشت سے بہت دور تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم بھول تو نہیں بیٹھے۔ اللہ نے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کے لیے ہمیں پیدا فرمایا تھا۔
کہیں ہم اپنی تربیت تو نہیں بھول بیٹھے جس میں دنیا کی حیثیت مسلمانوں کے نزدیک ایک ذرے کے برابر بھی نہ تھی. کہیں ہم وہ انداز اختیار تو نہیں کر بیٹھے جن کی وجہ سے اللہ نے کچھ قوموں کو لعنت کر دی کہ انہوں نے اپنے تمام معاملات کو دنیا کے لیے مخصوص کر دیا. دوستو، اپنی نیتوں کو پہچان کے خدا کا راستہ اختیار کرو. اپنے نفس، اپنی خواہشات کو قابو کرو. اپنی زبان کو قابو کرو. اپنی سماعتوں کو قابو کرو. اپنی آنکھوں کو قابو کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہونٹوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان ہے، اگر تم ان دونوں کی ضمانت دو تو ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں جنت کی. نہ ہماری گفتگو ہمارے اختیار میں رہی، نہ ہماری آنکھیں ہمارے اختیار میں رہی، نہ ہماری سماعتیں آج کے دور میں اختیار میں رہی. ہم دوسروں کی ٹو میں رہنا چاہتے ہیں، غیبتیں سننا چاہتے ہیں، غیبتیں کرنا چاہتے ہیں. بہتان بازی ہماری عادت ہو گئی. طنز و تشنیع ہمارا شیوا بن گیا. لوگوں کے معاملات میں جھانکنا، ان میں دیکھنا، اس میں مداخلت کرنا، بے وجہ ان کے کاموں میں اور ان کے معاملات میں گھسنا ہماری عادت ہو گئی. ان عادتوں کی وجہ سے ہم حاسد ہو گئے. ان عادتوں کی وجہ سے ہم حریص ہو گئے. ان عادتوں کی وجہ سے ہمارے اندر کمزوریاں پیدا ہو گئی. ہمیں اپنے نفس کی ان عادتوں کو اس کی جڑ سے اکھاڑنا ہوگا. جب ہم اس کو مکمل طور پر یا بہترین طریقے سے اس سے نجات حاصل کر سکیں گے، ممکنہ حد تک نجات حاصل کر سکیں گے، تو ہم اس کی رحمت کے امیدوار ہوں گے کہ شاید وہ ہم پر انعام فرمائے. دوستو، دنیا کے لیے میں نے ابھی حدیث مبارکہ پیش کی کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. صرف حدیث مبارکہ کے اس حصے کو اگر ہم سمجھیں، پہچانیں، اس پر عمل کی کوشش کریں تو ہم صرف امید کر سکتے ہیں کہ اللہ یقیناً ہم پہ فضل کرے. یہ دور گمراہیوں کا دور بنتا چلا جا رہا ہے. دوستو، یہ دور وہ دور ہے جس میں گمراہیاں آسان اور نیکیاں مشکل ہوتی جا رہی ہیں. جہاں جتنا کوئی بڑا شر پسند ہے اس کی عزت کی جائے گی، اس کی عزت کی جا رہی ہے، اور جو جس قدر اللہ کے راستے کے ساتھ جڑا ہے وہ ماتوب زمانہ ہوتا جا رہا ہے. دوستو، یہ زندگی بڑی مختصر زندگی ہے. دنیا کے ان رنگوں سے بچنے کی کوشش کرو. اجتماعی طور پر اگر ممکن نہیں تو انفرادی کوشش کرو. ایک مضبوط انفرادی کردار ادا کرنے والا شخص یقیناً اس کا جو اثر ہے وہ معاشرے پہ ہوتا ہے. دوستو، اپنی زبانوں کو سب سے پہلے کنٹرول کرو. بولتے ہوئے سوچو کہ تم کہہ کیا رہے ہو، کس کو کہہ رہے ہو، کس کے لیے کہہ رہے ہو. اس میں تمہارے اپنے کیا فائدے ہیں، تمہاری نیت کیا ہے، کیا تم کہہ کچھ رہے ہو، چاہ کچھ رہے ہو. اس طرح چھوٹی چھوٹی سی اپنی زندگی میں اپنے اندر ٹٹولنے کی عادت ڈالو. جب تم خود احتسابی کی عادت ڈالو تو یقین کرنا کہ بہت جلد اصلاح ہو جائے گی. ہم احتساب چاہتے ہیں مگر دوسرے کا، ہم سزا چاہتے ہیں مگر دوسرے کو ملے. ہم انقلاب لانے کی بات کرتے ہیں مگر انقلاب میں خون دوسرے کا بہے. ہم محبت کی بات کرتے ہیں لیکن دوسرا کرے. دوستو، اس طرح خدا کا راستہ، تصوف کا راستہ، قرب الہی کا راستہ نہیں ملے گا. یہ سب نفس کا راستہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آج سے خدا کا راستہ، خدا کی محبت کا راستہ، فقراء اور درویشوں کا راستہ اختیار کرنا، تو سب سے پہلے ایک چاہت قربان کر دو کہ میں یہ چاہتا ہوں، کاش ہماری زندگیوں میں یہ فکر آ جائے، یہ دعا آ جائے کہ اللہ تو کیا چاہتا ہے. ہماری تو ساری زندگی بسر ہو رہی ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ چاہیے، میرا یہ حق ہے.
میری یہ ضرورت ہے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ منزل ہے، میرا یہ مقصد ہے، اس میں اللہ تو کہیں بھی نہیں، اللہ کا رسول تو کہیں بھی نہیں۔ دوستو اس طرح سے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی۔ اپنے آپ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ایک چیز مجھے چھوڑنی ہوگی اور ایک پکڑنی ہوگی۔ چھوڑنا یہ ہے میں یہ چاہتا ہوں، پکڑنا یہ ہے تو کیا چاہتا ہے۔ حق لینا تو بڑی عام سی بات ہے، حق دینے کی بات کرو، اثار کرنے کی بات کرو، محبت دینے کی بات کرو، خود کو برداشت کرنے کا عادی بناؤ، خود کو جھوٹ سے نکالو، خود کو صبر کرنے کا عادی بناؤ، خود کو شاکر بناؤ، اپنے دل سے دنیا کی محبت ترک کرو۔ دیکھو قرب الہی کے مناظر تمہیں چند تسبیحات کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں کہ نہیں۔ جس دل کو میں نے اپنی تمناؤں سے بھر لیا، اپنی خواہشات سے بھر لیا، میں نے اپنی تمناؤں کے اور خواہشات کے بت اپنے خانہ دل میں سجا لیے، جو کہیں نہیں سماتا مگر مومن کے دل میں، وہ میرے دل میں، میرے اس وجود کے خانہ خدا میں کہاں آئے گا۔ میں نے اسے کہاں خانہ خدا رہنے دیا، میں نے تو اسے بت قدائے خواہشات بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اور تم نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا دیا۔ میں نے اپنی خواہشات کی اتنی پرستش کی کہ مجھے ہوش ہی نہیں رہا کہ مجھے اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ یہ چند معروضات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جو جس شیخ کے ساتھ وابستہ ہے، جس درویش سے اس کی نسبت ہے، وہ اپنی نسبتوں کے احسان کو پہچانے۔ جو چند معروضات آپ سے کی ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے اپنی زندگی کو ان کی خدمت میں لگائے اور ان سے سب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو آج کے اس دور میں پرفتن ہی کہوں گا، فتن اس لیے کہ جسے ہم علم کہتے ہیں، جو کبھی فنون ہوا کرتے تھے ان کو ہم نے علم پر فضیلت دی تھی، جو خبر ہوتی تھی کہ بتایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، اس کو ہم نے اہمیت دینا شروع کر دی۔ دوستو آج کے اس دور میں ہمیں اپنی تربیت کی ضرورت ہے۔ علم عام ہو چکا، ہر شخص کی کسی نہ کسی طرح کتاب تک رسائی موجود ہے۔ وہ کوئی بھی شخص جو سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، عمومی طور پر ہر شخص جڑا ہوا ہے، جو بھی شخص سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، چند گروپس کا ممبر ہے، اس کے موبائل پہ 10-15 سے زیادہ حدیث اور قرآن کی آیات صبح فجر کے وقت دوست میسج کر دیتے ہیں، پڑھ بھی لی، سن بھی لی، معاشرے میں فرق نہیں پڑ رہا، مجھے فرق نہیں پڑ رہا، اس لیے کہ میں نے یہ سب تو کیا، میں نے اپنی تربیت نہیں کی۔ تربیت کی ضرورت ہے دوستو، تربیت حاصل کرو۔ جو جہاں کہیں جڑا ہوا ہے وہاں واقعی جڑ جائے، اسی درویش سے جڑ جائے اور اس سے تربیت حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی یہ جو آپ نے سوال کیا یہ فقر کے حوالے سے، کسی اور وقت پہ اس کو اٹھا رکھیے۔ میں مختصراً آپ نے چونکہ سوال کیا دوستو تو مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ فقیر کہلانے کا حقدار وہ ہے جس کے پاس ماں سوائے اللہ کے کچھ بھی نہ ہو۔ صاحب حال اس شخص کو کہا جاتا ہے
جو ہمہ وقت خیال یار میں گم ہو، کبھی بھی اس کے تصور اور اس کے دھیان سے غافل نہ ہو، ایسا شخص صاحب حال کہلاتا ہے۔ اور وہ شخص جس کے پاس ماں سوائے خدا کے کچھ بھی نہ خیال میں ہو، نہ گمان میں ہو، ایسے شخص کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اب اس دور میں نایاب تو نہیں کہوں گا، ایسے لوگ کامیاب ضرور ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی صورتوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی صحبتوں میں گزرے ہوئے چند لمحات ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے اور ہماری عاقبت کے لیے بہترین لمحات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ